السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، بالکل اسکپ مت کیجیے، بڑی اہم خبر ہے۔ آپ بہت سے لوگ بی ٹی ایس کو جانتے ہوگے، جو کہ کوریا کی ایک ٹیم ہے، اور 7 لوگوں کی وہ ٹیم ہے جو کہ سنگر ہیں، گانا گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اور ان کی فین فالوئنگ بھی ملینوں میں ہے، اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ان کو فالو کرتے ہیں، مسلمان بہنیں ان کو فالو کرتی ہیں اور ان سے بے حد پیار کیا کرتی ہیں۔ بہت زیادہ ان کے دلوں میں وہ راج کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ مسلمان کمیونٹی کے لڑکے یا لڑکی ان کو اپنا آئیڈل بنا چکے ہیں۔ لیکن اس بی ٹی ایس جو کہ ایک میگا اسٹار بینڈ ہے کوریا کا، اس کے تعلق سے اگر تم ان کی حقیقت سنو گے تو واقعی کانوں پر ہاتھ رکھو گے کہ جس کو تم فالو کر رہے ہو اور جس کے طریقے پر تم چل رہے ہو اور جس کی محبت تم دل میں بیٹھے ہوئے ہو، آخر وہ کون لوگ ہیں، اور وہ دین کا، اسلام کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس چیز پر آپ کی نظر نہیں جاتی ہوگی۔ آپ بارہا ان کی سانگ سنتے ہوگے، جو کہ انگلش میں وہ سانگ گایا کرتے ہیں، لیکن انہی سانگ کے اندر ابھی پیچھے ایک سانگ آیا تھا بیڈ ریلیجن۔ اس سانگ پر جب انگلی اٹھائی گئی تو اس جس نے اس سانگ کو لکھا، گایا، جس کا نام آر ایم ہے، تو اس آر ایم نے ایک پوسٹ ڈال کر یہ کہا کہ میں مسلمانوں سے معافی نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں کیوں پیش آئیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس بی ٹی ایس کے بارے میں بتا دوں کہ آخر یہ بی ٹی ایس ہے کیا۔ تو بی ٹی ایس یہ جو ہے پاپ میگا اسٹار بینڈ ہے، جس کی شروعات جو ہے 13 جون 2013 کو ہوئی تھی۔ اس میں سب سے پہلے تو 5 اسٹریٹ لڑکوں نے مل کر کام شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد میں یہ کل ملا کر 7 ہو گئے تھی۔ پھر بی ٹی ایس کے جو فین فالوئنگ ہے، تو وہ فین اپنی بول چال میں اس کو بی ٹی ایس آرمی بولتے ہیں کہ بی ٹی ایس آرمی ہے۔ اور جس سانگ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ بیڈ ریلیجن ایک انگلش سانگ ہے، اور انہی بی ٹی ایس کی ٹیم کا ہے وہ، انہوں نے اس سانگ کے اندر ایسی باتیں کہی ہیں کہ اس سانگ کا جب میں نے کمنٹس پڑھے تو اس کے اندر مسلم لڑکے، مسلم لڑکیاں اتنی زیادہ کمنٹ کرتی ہوئی دکھائی دیں، اور اتنے کمنٹس میں نے پڑھے کہ سب کر رہے تھے کہ بہت اچھا سانگ ہے، بہت اچھا گایا۔ نہ جانے انہوں نے اس چیز کو جانا یا نہیں جانا کہ آخر اس نے سانگ میں کیا کہا، لیکن اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ انہوں نے سانگ میں کیا کہا تھا۔ جو بی ٹی ایس، یہ پاپ میگا اسٹار جو کوریا کی ٹیم ہے، جو کہ سنگر ہیں، گانا گاتے ہیں، اور بھی یہ پرفارمنس کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اتنے پاپولر یہ ہیں کہ یہ امریکہ وائٹ ہاؤس بھی گئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنی پرفارمنس دی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ جو بیڈ ریلیجن گانا گایا، اس گانے کے اندر انہوں نے ایک بات بولی۔ وہ بات کیا تھی؟ تو وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ جو مذہب تم کو گھٹنوں پر لے کر کے آئے، اب گھٹنوں پر لانا کیا؟ یعنی کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو گھٹنوں کے بل وہ سجدے میں جاتا ہے۔ تو اس آر ایم نے کہا کہ جو دھرم تم کو گھٹنوں پر لے کر جائے، میں اس کو اچھا نہیں مانتا، وہ تو بہت برا دھرم ہے۔ اس چیز کو بولا۔ تو مسلمان جو کہ نماز پڑھتے ہیں اور گھٹنوں سے وہ سجدے میں جاتے ہیں، تو اس چیز کو اس نے کہا کہ یہ اسلام انسان کو گھٹنوں پر لے کر جاتا ہے، اور جو اسلام یا جو دھرم بھی انسان کو گھٹنوں پر لے کر جائے، میں اس کو ہرگز اچھا نہیں مانتا، وہ بڑا برا دھرم ہے۔ اور اسی چیز پر لوگوں کی کمنٹ آ رہی ہیں کہ بہت اچھا گایا، بہت اچھا گایا۔ اس میں مسلمانوں کی بھی کمنٹس بھری پڑی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا گایا۔ انہیں آخر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کس چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور بعد میں ایک چیز اور بولی اس گانے کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ تو اس اللہ اکبر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اس پر بلیو نہیں کرتا، جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ تو یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا مائنڈ ہے جو کہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جو مسلمان کا عقیدہ اور جو اس کا مائنڈ کام کرتا ہے، وہ شریعت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور اس نے اس دھرم کے بارے میں ایک چیز اور بولی، جس بات پر سیدھا ٹارگیٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے،
کہ یہ اسلام کوئی دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آدمی کا بنایا ہوا ایک سنستھا ہے اور اسی کا بنایا ہوا دھرم ہے۔ تو ایک آدمی کا بنایا ہوا یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کر کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا بنایا ہوا ہے، یہ کوئی دھرم نہیں ہے، یہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو بالکل سراسر اس چیز کا یہ انکار کر رہا ہے کہ اسلام کوئی دھرم ہی نہیں ہے، یہ تو ایک آدمی کا بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ اس اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ تو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اس نے صرف نبی پاک کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ان کا بنایا ہوا ہے، اور حالانکہ ابھی میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 3 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دینوں میں جو سب سے بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اچھا بتایا، لیکن یہ BTS جو کہ ایک ٹیم ہے کوریا کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سب سے برا دھرم ہے، اور پھر اللہ اکبر کے بارے میں بھی کہا کہ میں اس پر وشواس نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں، اگرچہ یہ مومنر نہیں ہے، چاہے یہ کسی بھی دھرم سے ہوں، بہرحال لیکن ان کو کسی بھی دھرم کے بارے میں ایسی ابھدر ٹپڑی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کسی بھی دھرم کو برا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہر انسان اپنے دھرم میں اپنی آستھا رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ کو اپنا دھرم کیسے فالو کرنا ہے، کن چیزوں کو ماننا ہے، کن چیزوں کو نہیں ماننا ہے، چاہے وہ اسلام دھرم ہو یا کوئی اور دھرم ہو۔ ہر انسان اپنے دھرم میں وہ اپنی آستھا سے چلتا ہے، اور اسی میں وہ جانتا ہے کس طریقے سے مجھ کو اپنے دھرم پر چلنا ہے۔ لیکن ان جو کوریا کے پاپولر ہوئے پڑے ہیں وہ BTS والے، تو وہ سیدھا سادہ اسلام کی طرف اپنی انگلی اٹھا رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام یہ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی BTS کو فالو کرتے ہیں، جتنے بھی BTS کا جو پاپولر بینڈ ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ان کے لیے دل میں اپنے محبت بٹھائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے میں نے انسٹا ID ایسی دیکھی کہ BTS ہی کے نام سے ٹوٹل ساری پوسٹ BTS ہی کے نام سے ہے، اور مسلمان کی وہ ID ہے مسلمان نام سے، مسلمان لڑکی کے نام سے بھی ID ہیں، اور پوری پوسٹیں سب BTS کی طرف سے ہیں۔ ہر پوسٹ میں BTS کا سانگ، اس کے فوٹو، تو میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کس کو فالو کر رہے ہو، کس سے تم اتنا پیار کر رہے ہو، جو کہ ہمارے اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو کہ ہمارے دھرم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو نبی پاک کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ کیا تم اس کو فالو کر رہے ہو؟ اس کو تم اپنے آئیڈل بنائے ہوئے ہو؟ تم اس کے لیے اپنی دل و جان بالکل دے بیٹھے ہو؟ آج یہ حال ہو چکا ہے اس BTS کا کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں ایئرپورٹ سے ہو کر وہ گزر رہے ہیں تو اس ایئرپورٹ پر کیمرہ والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ یہ حال ہوا پڑا ہے۔ آخر تم مسلمان ہو، تمہاری پہچان اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کی جاتی ہے، تم اسلام کے فالوور ہو، تو تم کیوں اپنا ایمان خراب کر رہے ہو؟ کیوں تم ان BTS والوں سے محبت کر کے، ان کو فالو کر کے، ان کو آئیڈیل مان کر، ان کی ویڈیو پر کمنٹس کر کے، اور اس کو اچھا بتا کر، مطلب وہ اسلام کی برائی کر رہا ہے، دین کی برائی کر رہا ہے، ہمارے دھرم کو برا کہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ویری گڈ، بہت اچھی وائس، بہت اچھا سانگ۔ یہ آخر کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو سدھارو اور اپنی آنکھیں کھولو اور دل کو کشادہ کرو، اور دیکھو جانو اللہ نے تم کو عقل دی ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ جو سانگ گانے والا ہے جو کہ اسلام کا کھلا دشمن ہے، تم اس کو فالو کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ تم اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو۔ تو آپ تمام ہی دوستوں سے میری گزارش ہے، اس ویڈیو کو خوب شیئر کر دیں، صرف اس نیت سے شیئر کر دیں کہ جو بھی BTS کے فالوور ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں BTS آخر ہے کون، یہ کون سی ٹیم ہے، اور یہ اسلامو فوبیا پر کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کتنا خلاف اسلام کے بول رہے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرنا، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر جائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔